اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسیح موعود ہونے کا ذکر قرآن میں۔ ابو سعید عرب صاحب نے سوال کیا کہ مسیح موعود کے متعلق قرآن میں کہاں کہاں ذکر ہے؟ فرمایا سورہ فاتحہ، سورہ نور، سورہ تحریم وغیرہ میں۔ سورہ فاتحہ میں تو اہدنا الصراط المستقیم، سورہ نور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، سورہ نور آیت نمبر 56۔ سورہ تحریم میں جہاں مومنوں کی مثالیں بیان کی ہیں، ان میں فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، سورہ تحریم آیت نمبر 13۔ مقام مریمیت۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس میں دو قسم کی عورتوں سے مثال دی ہے، اول فرعون کی بیوی سے اور ایک مریم سے۔ پہلی مثال میں یہ بتایا ہے کہ ایک مومن اس قسم کے ہوتے ہیں جو ابھی اپنے جذبات نفس کے پنجے میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ان کی بڑی آرزو اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کو اس سے نجات دے۔ یہ مومن فرعون کی بیوی کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ بھی فرعون سے نجات چاہتی تھی مگر مجبور تھی، لیکن جو مومن اپنے تئیں تقویٰ اور طہارت کے بڑے درجہ تک پہنچاتے ہیں اور احسان فرض کرتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ان میں عیسیٰ کی روح نفخ کر دیتا ہے۔ نیکی کے یہ دو مرتبے ہیں جو مومن حاصل کر سکتا ہے، مگر دوسرا وہ بہت بڑھ کر ہے کہ اس میں نفخ روح ہو کر وہ عیسیٰ بن جاتا ہے۔ یہ آیت صاف اشارہ کرتی ہے کہ اس امت میں کوئی شخص مریم صفت ہوگا، اس میں نفخ روح ہو کر عیسیٰ بنا دیا جاوے گا۔ اب کوئی عورت تو ایسی ہے نہیں اور نہ کسی عورت کے متعلق پیشگوئی ہے، اس لیے صاف ظاہر ہے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ اس امت میں ایک ایسا انسان ہوگا جو پہلے اپنے تقویٰ و طہارت اور احسان و عفت کے لحاظ سے صفت مریمیت سے موصوف ہوگا، اور پھر اس میں نفخ روح ہو کر صفات عیسوی پیدا ہوگی۔ اب اس کی کیفیت اور لطافت براہین احمدیہ سے معلوم ہوگی کہ پہلے میرا نام مریم رکھا، پھر اس میں روح صدق نفخ کر کے مجھے عیسیٰ بنایا۔ مومن کی جو یہ دو مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ اس آیت سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ حاشیہ میں لکھا ہے الحکم میں اس آیت کا ذکر رہ گیا ہے، مگر البدر میں اس کی تفصیل جو درج ذیل ہے۔ امت کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک فرعون کی بیوی اور دوسرے مریم بنت عمران، اور اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، فاطر آیت نمبر 33۔ ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ نفس امارہ کے تابع ہیں کہ جس راہ پر نفس نے ڈالا اسی راہ پر چل پڑے، اور وہ سم بکم بقرہ آیت نمبر 19 کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کی مثال بہائم کی ہے، اس لیے کسی مد میں نہیں آتے، اور یہ کثرت سے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد نفس لوامہ والے جو کہ فرعون کی بیوی ہیں، یعنی ان کو نفس ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ امارہ سے ان کو آزادی ملے، یہ کم ہوتے ہیں۔ اور پھر ان سے کم نفس مطمئنہ والے یعنی مریم بنت عمران، جس زمانے کا وعدہ خدا نے کیا ہوا تھا ضرور تھا کہ اس میں ایک نفس مریم کی طرح ہوتا، اور اس زمانے میں خدا نے فی میں ضمیر مذکر کی استعمال کی ہے تاکہ اشارہ اس طرف ہو کہ ایک مرد ہوگا جو صفات مریمیت حاصل کر کے عیسیٰ ہوگا۔ البدر جلد 2 صفحہ نمبر 3، مورخہ 6 فروری 1903 صفحہ 20۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو فرمایا بارہا الحکم میں درج ہوا ہے، آخر اس لطیفہ پر اس کو ختم کر دیا کہ مریم صفات والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیسویت کے رنگ میں تبدیل ہو جاوے۔ اگر اس آیت میں صرف مریم کا لفظ ہوتا تو بہت سے افراد ہو سکتے تھے،
مگر خدا تعالیٰ نے احسان فرج اور نفخ روح کی قید لگا کر بتا دیا ہے کہ ایک ہی شخص ہوگا۔ یہ ایک استعارہ تھا جو کسی کی سمجھ میں نہ آیا، اس کے لیے یہی وقت مقدر تھا۔ پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ مریم نفخ روح اور میرا نام عیسیٰ رکھنے کے الہاموں میں صرف 9 یا 10 ماہ کا فاصلہ ہے، جو کہ مدت حمل ہے۔ ان تمام ترقیات کا سلسلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو کیا خبر ہے کہ کس طرح ایک بیج زمین کے اندر کیا کیا بن کر آخر ایک پتا بن جاتا ہے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 46 تا 48۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔